بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ مرد جو عورت بن کر حمام میں لڑکیوں کو نہلایا کرتا تھا۔ بنی اسرائیل کے نسو کی داستان۔ دوستو، دنیا میں گناہ کرنا شاید آسان ہو، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں چھپنا یہ ناممکن ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بنی اسرائیل کے اس شخص کی سچی داستان سنائیں گے جس کا نام نسو تھا۔ ایک ایسا شخص جو بظاہر اللہ کا ولی سمجھا جاتا تھا، لوگوں میں نیک مشہور تھا، مسجد میں بیٹھتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ عورتوں کے حمام میں لڑکی کا بھیس بدل کر داخل ہوتا تھا۔ نہ صرف داخل ہوتا تھا بلکہ شہزادیوں، عورتوں اور دوشیزاؤں کا مساج کرتا تھا۔ ایک مرد عورت کا روپ دھار کر جسمانی قربت حاصل کرتا رہا۔ آخر وہ کون سا لمحہ تھا جب اس کا پردہ فاش ہوا، اور کس طرح ایک معمولی سی چالاکی اور اس کی رسوائی کا سبب بنی؟ اور پھر جب اللہ کا عذاب سر پر آ گیا، جب اس کے گناہ بے نقاب ہوئے، تو اس نے جو توبہ کی وہ ایسی تھی کہ قیامت تک سچی توبہ کہلانے لگی۔ آج کی اس ویڈیو میں صرف ایک داستان نہیں بلکہ یہ ویڈیو ہر اس شخص کے لیے سبق ہے جو چھپ کر گناہ کرتا ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا، کیونکہ شہزادیوں کا مساج کرنے والے لڑکے کا انجام سن کر آپ کا دل لرز جائے گا اور شاید آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں۔ ناظرین، نسو ایک ایسا مرد جو دیکھنے میں عورت لگتا تھا، باریک سیاہ آواز، نازک سراپا چہرے پہ، نہ داڑھی نہ مردانہ سختی۔ لوگوں کو دھوکہ دینا اس کے لیے آسان تھا کیونکہ اس کی ظاہری شکل ہی ایسی تھی، کوئی بھی اسے لڑکا نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اسی دھوکے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کے درمیان داخل ہو جاتا۔ لوگ اسے ایک معصوم لڑکی سمجھتے، لیکن وہ اندر ہی اندر ایک گناہگار مرد تھا جو عورتوں کو نہ صرف مساج دیتا بلکہ ان کے جسموں سے لذت لیتا۔ یہی اس کا ذریعہ معاش بھی تھا اور شیطان خوشی کا سامان بھی۔ کئی بار اس کا ضمیر جاگا، کئی بار اس نے خود سے وعدہ کیا کہ بس آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا، مگر جیسے ہی موقع ملتا وہ توبہ توڑ دیتا۔ اس کے دل کی کمزوری اس کے نفس کی غلامی بن چکی تھی۔ پھر ایک دن وہ لمحہ آ گیا جس نے اس کو پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ بادشاہ کی بیٹی شہزادی وقت غسل کے لیے حمام آئی۔ نسو نے حسب معمول اس کا بھی مساج کیا، میل اتارا اور سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی شہزادی غسل سے فارغ ہوئی، ایک شور اٹھا، میرا گوہر، میرا قیمتی ہیرا گم ہو گیا۔ یہ وہ گوہر تھا جس کی قیمت سلطنت کے خزانوں سے بھی زیادہ تھی۔ شہزادی کے حکم پر ہر عورت کی تلاشی شروع ہو گئی۔ نسو کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچا اگر پکڑا گیا تو سب کے سامنے راز فاش ہوگا، رسوائی ہی رسوائی ہوگی۔ وہ گھبراہٹ میں حمام کے کونے میں چھپ گیا اور پہلی بار دل سے خدا کو پکارا، یا اللہ، میری لاج رکھ لے، میں آئندہ کبھی یہ کام نہیں کروں گا۔ آج کے بعد توبہ، سچی توبہ کرتا ہوں۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، جسم کانپنے لگا۔ اسی ہی لمحے حمام کے دروازے سے آواز آئی، نسو کو چھوڑ دو، گوہر مل گیا ہے۔ وہ دم بخور رہ گیا، حیرت کے مارے اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے خود کو سنبھالا، شہزادی سے رخصت لی اور نم آنکھوں کے ساتھ گھر لوٹ آیا۔ لیکن اب وہ نسو نہیں رہا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے مصروف کی زندگی کا نیا باب شروع ہوا۔ نسو نے اللہ کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اب کی بار اس کی توبہ وقتی نہیں تھی، یہ سچی اور پکی توبہ تھی۔ اس نے دل میں ٹھان لیا کہ اب کبھی وہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ کئی دن گزر گئے، وہ حمام گیا ہی نہیں۔ عورتیں حیران تھیں کہ اچانک نسو کہاں غائب ہو گیا۔ ایک دن شہزادی نے خود بلاوا بھیج دیا، آ جاؤ میرا مساج کرو۔ لیکن نسو نے بہانہ بنا دیا، میرے ہاتھ میں شدید درد ہے، میں مساج نہیں کر سکتا۔ دل میں جانتا تھا کہ اگر ایک بار بھی گیا تو شاید نفس دوبارہ غالب آ جائے۔ اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب یہ شہر، یہ لوگ، یہ ماحول چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ یہاں ہر طرف گناہ کی راہیں تھی۔
جن میں وہ سالوں پھنسا رہا۔ اس نے جو بھی پیسہ غلط طریقے سے کمایا تھا وہ سب غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دیا، پھر شہر چھوڑ کر دور ایک پہاڑی علاقے میں جا بسا۔ وہاں اس نے ایک جھونپڑی بنائی اور اللہ کی عبادت میں دن رات گزارنے لگا۔ نہ کوئی شہرت، نہ کوئی چلاکی، بس تسبیح اور آنسو اور تنہائی۔ ایک دن وہ عبادت کے بعد باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک بھینس اس کے قریب گھاس چر رہی ہے۔ نسو نے یہ سوچا کہ بھینس یقیناً کسی چرواہے سے بچھڑ گئی ہے، جب تک اس کا مالک نہیں آ جاتا میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں۔ یہ سوچ کر وہ بھینس کا خیال رکھنے لگا، لیکن نسو کو کیا معلوم تھا کہ یہ معصوم بھینس بھی اس کی قسمت کا نیا دروازہ کھولنے والی ہے۔ کچھ دن گزرے تو اچانک تجارتی قافلہ راستہ بھٹک کر اس پہاڑی علاقے میں آ نکلا۔ قافلے کے تمام لوگ پیاس سے نڈھال ہو چکے تھے، چہرے مرجھائے ہوئے تھے، ہونٹ سوکھے ہوئے۔ انہوں نے نسو سے پانی مانگا، لیکن اس کے پاس پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ نسو فوراً بھینس کے پاس گیا اور دودھ دھو کر سب کو پلایا۔ وہ دودھ پی کر ایسے تازہ دم ہو گئے جیسے نئی جان پڑ گئی ہو۔ جب تھوڑا سا سستانے کے بعد قافلے والوں نے شہر کا راستہ پوچھا تو نسو نے نہ صرف انہیں صحیح سمت بتائی بلکہ ایک چھوٹا اور آسان راستہ دکھایا جو کسی کو معلوم نہ تھا۔ قافلے والے اس کی مہمان نوازی، اخلاق اور نرمی سے بے حد متاثر ہوئے۔ جاتے وقت انہوں نے بہت سا مال و دولت بطور تحفہ اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ نسو نے اس مال کو دنیاوی لالچ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے وہاں ایک کنواں کھدوایا تاکہ آئندہ کوئی پیاس کی وجہ سے تڑپنے نہ پائے۔ پھر کیا تھا، آہستہ آہستہ لوگ اس جگہ پر بسنے لگے۔ پانی تھا، امن تھا، نیکی کا چراغ روشن تھا۔ جھونپڑیوں کی جگہ مکانات بننے لگے اور پہاڑی پر ایک نئی بستی نے جنم لینا شروع کر دیا۔ لوگ نسو کو نہ صرف اپنا رہنما مانتے تھے بلکہ دل سے عزت اور عقیدت سے ملتے تھے۔ رفتہ رفتہ اس علاقے میں نسو کی نیکیوں کے چرچے اتنے پھیل گئے کہ بادشاہ تک اس کا نام پہنچ گیا۔ ناظرین، وہ شخص جو کبھی بادشاہی حمام کا ایک عام سا مساج کرنے والا تھا اب لوگوں کو رہنما اور زاہد بن چکا تھا۔ بادشاہ نے فوراً نسو کے نام ایک پیغام روانہ کیا: بادشاہ سلامت آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں، براہ کرم دربار میں حاضر ہوں۔ لیکن جب نسو کو یہ پیغام ملا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ بڑے مؤدب انداز میں قاصد سے کہا: میں معذرت چاہتا ہوں، میرے یہاں بہت سے کام ہیں، میں دربار نہیں جا سکتا۔ یہ جواب سن کر بادشاہ حیران ہو گیا۔ ایک عام انسان، وہ بھی بادشاہ کے بلانے پر انکار کر رہا ہے، مگر یہی بے نیازی بادشاہ کے دل پر اثر کر گئی، اس کی ملاقات کی خواہش اور بشدت اختیار کر گئی۔ اب بادشاہ نے اعلان کیا کہ اگر نسو ہمارے پاس نہیں آ سکتا تو ہم خود اس کے پاس جائیں گے۔ لہذا پورے شاہی جاہ و جلال کے ساتھ ایک قافلہ نسو کے علاقے کی طرف روانہ ہوا۔ محل تخت اور تاج کو پیچھے چھوڑ کر بادشاہ خود اس زاہد کی جھونپڑی کا مہمان بننے چلا تھا، مگر جیسے ہی وہ علاقے میں داخل ہوا ایک اور فرمان جاری ہوا، لیکن یہ فرمان آسمان سے تھا۔ خدا نے ملک الموت کو حکم دیا کہ اس بادشاہ کی روح قبض کر لی جائے، اور وہی ہوا۔ جس وقت بادشاہ کے قدم نسو کے علاقے میں پڑے ملک الموت نے اس کی جان نکال لی۔ محل کا بادشاہ پہاڑ پر چڑھ گیا چونکہ بادشاہ خود اس کے پاس بطور عقیدت مند آیا تھا۔ پھر وہی بادشاہ اس کی جھونپڑی کے در پر دنیا سے رخصت ہوا۔ تو رایا کی نگاہ میں نسو صرف ایک ولی نہیں بلکہ اللہ کے برگزیدہ بندہ بن چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عوام اور درباریوں کی مشترکہ رضا سے نسو کو بادشاہ کا جانشین بنا دیا گیا، اور یوں وہ جو شخص کبھی عورتوں کے حمام میں مساج کرتا تھا آج عدل و انصاف کے تخت پر براجمان تھا۔ نسو نے حکومت سنبھالتے ہی
وہ سب کچھ بدل دیا جو پہلے ظلم اور فریب سے آلودہ تھا۔ نہ رشوت، نہ ظلم، نہ بے انصافی۔ ہر فریاد سننے والا بادشاہ التخت پر نہیں بلکہ عبادت گزار موضوع تھا۔ عوامی مسائل میں دلچسپی، غریبوں کی مدد اور دین کی تعلیم نے نسو کو اب کسی معنوں میں حکمران بنا دیا تھا۔ اور قسمت کا عجیب رنگ دیکھیے، وہی شہزادی جس کے سامنے نسو کبھی لرزتے ہاتھوں سے حمام میں کام کرتا تھا، اب اس کی شریک حیات بن چکا تھا۔ شہزادی نے خود نسو سے نکاح کی خواہش ظاہر کی اور کہا ایسا مرد جو اپنے رب سے ڈرتا ہے وہی ایک عورت کی حفاظت کر سکتا ہے۔ یہ منظر لوگوں کے لیے ناقابل یقین تھا، مگر نسو کے لیے یہ اللہ کی ایک اور عطا تھی۔ ایک دن نسو دربار میں بیٹھا لوگوں کی شکایت سن رہا تھا جب ایک ادھیڑ عمر شخص پیش ہوا۔ چہرے پر فکر کی گہری لکیریں تھیں۔ عرض کرنے لگا، بادشاہ سلامت، کچھ سال پہلے میری ایک بھینس گم ہو گئی تھی۔ بہت تلاش کی اور ہر دروازہ کھٹکھٹایا مگر نہ ملی۔ نسو چونک گیا، سارا دربار خاموش ہو گیا۔ یہ وہی بھینس تھی، وہی جو کبھی اس کے پاس آ کر رکی تھی۔ کیا وہ سچ سامنے آئے گا جسے برسوں وہ دل میں چھپائے بیٹھا تھا؟ ناظرین، نسو کے چہرے پر سنجیدگی اور عاجزی کا ملا جلا عکس تھا۔ اس نے نہ کوئی بہانہ بنایا، نہ اپنی نیکیوں کا واسطہ دیا، بلکہ دربار میں سب کے سامنے اٹھ کر کہا، ہاں وہ بھینس میرے پاس ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ جو کچھ آج میرے پاس ہے وہ سب اسی بھینس کی بدولت ہے۔ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید آج میں گناہوں کی دلدل میں دھنسا رہتا۔ یہ کہہ کر نسو نے فوراً حکم دیا کہ میری تمام دولت، جائیداد اور مال و زر کا آدھا حصہ اس شخص کو دے دیا جائے، کیونکہ وہی اصل حقدار ہے۔ یہ حکم سن کر پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ اس فیصلے پر ششتر رہ گئے۔ یہ کیسا انصاف ہے، کیسی سچائی ہے۔ تب وہ شخص جو بھینس کا دعویٰ دار تھا خاموشی سے مسکرایا اور پھر دھیمی آواز میں کہنے لگا، اے نسو، جان لے، نہ میں کوئی انسان ہوں نہ وہ بھینس کوئی جانور تھی۔ ہم تو اللہ کے دو فرشتے تھے جو تمہارے سچ اور صبر کا امتحان لینے آئے تھے۔ پھر وہ دونوں ایک دم جھماکے کے ساتھ نظروں سے غائب ہو گئے اور پورا دربار ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ نسو کی آنکھوں سے آنسو روانہ تھے۔ یہ آنسو خوشی کے تھے، شکر کے تھے، اور اللہ نے توبہ قبول کرنے والے کو کس شان سے نوازا۔ ناظرین، جس شخص کی زندگی گناہوں میں گزر رہی تھی وہ آج اللہ کا ولی، بادشاہ اور لوگوں کا نجات دہندہ بن چکا تھا، اور اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبہ نسو کہتے ہیں۔ تاریخ کی کتب میں نسو کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا گیا ہے۔ نسو رزق کمانے کے لیے اللہ کا ناپسندیدہ کام کیا کرتا تھا۔ جب وہ کام اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تھا تو اللہ نے رزق کے اسباب پیدا کیے اور بادشاہت تک عطا کی۔ حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑا تو اللہ نے نکاح میں شہزادی دے دی۔ معززین، خواتین و حضرات، انسان خطا کا پتلا ہے۔ کون ہے یہ جو دعویٰ کرے کہ مجھ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی؟ بڑی بڑی برگزیدہ ہستیوں سے بھی غلطی کا ارتکاب ہوا، تو پھر عام انسان کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ لیکن اگر ہم تاریخ کے اوراق کا جائزہ لیں تو ہر وہ ہستی جس سے کبھی کوئی غلطی یا گناہ سرزد ہوا، اس نے اپنی غلطی کو محسوس کر کے معافی و ندامت کا راستہ اپنایا تو اس کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوا۔ حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں حضرت سیدنا عمران رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ وہ زنا کے مرتکب ہو چکی تھی اور اب حمل سے تھی۔ وہ عورت عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے وہ گناہ کیا ہے جس پر اللہ کی حد واجب ہے، اور آپ مجھ پر حد نافذ فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فوری سزا دینے کی بجائے اس کے ولی کو بلایا اور فرمایا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو
اور جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے تو اسے میرے پاس لے آنا۔ وقت گزرا، بچہ پیدا ہوا اور وہ عورت اپنے ولی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اسے سزا دی جائے، اور یہ بھی تاکید فرمائی کہ اسے اس کے کپڑوں کے ساتھ باندھ دو تاکہ اس کا ستر نہ کھلے۔ پھر اسے سنسار کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھا دی، حالانکہ وہ عورت زنا کی مرتکب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر یہ توبہ مدینے کے 70 افراد پر تقسیم کر دی جائے تو یہ سب کے لیے کافی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، اس نے اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر اللہ کی مغفرت بہت بڑی ہے، اس کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ جو شخص سچی توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ ناظرین، اسی طرح بنی اسرائیل کے ایک نوجوان کا قصہ سامنے آتا ہے جو بڑا نافرمان تھا، اتنا نافرمان کہ شہر والوں نے بیزار ہو کر اسے شہر بدر کر دیا۔ چلتے چلتے وہ ایک ویرانے میں جا پہنچا۔ حالات کی تنگی اس پر آن پڑی، کھانا پینا ختم ہوا، پھر بیماری نے آن لیا، یہاں تک کہ مرض الموت میں گرفتار ہو گیا۔ ایسا میں اس نے پکارا، اے وہ ذات جو معاف کرے، تو گناتا نہیں، عذاب دے تو بڑھاتا نہیں۔ اے اللہ، اگر مجھے معاف کرنے سے تیرے ملک میں کمی آتی ہے تو مجھے عذاب دینے سے تیری سلطنت میں اضافہ ہو تو پھر میرا کوئی سوار نہیں۔ اے میرے رب، ساری عمر تیری نافرمانی میں کٹی، آج تک کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ اے میرے رب، میری کوئی سنگی ساتھی نہیں، میرا آج تیرے سوا کوئی سہارا نہیں، سب نے ناطے رشتے توڑ دیے، آج میرے جسم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا، تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو مجھے معاف فرما دے۔ اے میرے رب، مجھے معاف کر دے کہ میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ تو غفور الرحیم ہے۔ اسی حالت میں اس کی جان نکل گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، میرا ایک دوست فلاں جنگل میں مر گیا ہے، اس کے غسل کا انتظام کرو اور اس کا جنازہ پڑھو، اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ آج جو شخص اس کا جنازہ پڑھے گا اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کروا دیا۔ لوگ بھاگے جنگل کی طرف کہ دیکھے کون اللہ کا دوست مر گیا ہے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ بھی شخص ہے جسے لوگوں نے شہر سے نکال دیا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ، یہ تو بہت گناہگار شخص تھا، ہم نے اس سے شہر سے نکال دیا تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا دوست ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا، اے اللہ، یہ تو گناہگار شخص تھا، ہمارے نزدیک آخر اس میں ایسی کون سی بات تھی کہ یہ تیرا دوست بن گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ واقعی ایسا ہے جیسا تم کہہ رہے ہو، میں نے اسے ذلیل کر کے فقیر بنا کے تنہائی میں مرنے دیا۔ آج اس کا کوئی دوست یار نہیں تھا، کوئی اس کی پکار سننے والا نہیں تھا۔ پھر اس نے مجھ سے پکارا، تم ہی بتاؤ کہ میری غیرت یہ گوارا کرتی تھی کہ میں اس کی پکار کو نہ سنوں؟ مجھے میری عزت کی قسم، اگر وہ اس وقت پوری انسانیت کی بخشش کی دعا مانگتا تو میں سب کو معاف کر دیتا۔ ناظرین، ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام، اماں حوا علیہ السلام کی مثال بھی ہمارے سامنے بالکل واضح ہے کہ جب ان دونوں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر نادانی سے شجر ممنوع کا پھل کھا لیا اور اللہ کے حکم کے برخلاف کیا، تو پھر اس پر ڈٹے نہیں بلکہ نادم ہو کر اللہ کے حضور اپنی خطا کی معافی مانگی۔ اس طرح مانگی، اے میرے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ معاف نہیں فرمائیں گے اور ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے
تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دیا اور خصوصی انعامات سے نوازا، لیکن دوسری طرف ابلیس نے اپنی غلطی نافرمانی پر نادم ہونے کے بجائے تکبر، سرکشی اور بغاوت کا کردار ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو لعین قرار دے دیا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے یہی سبق پوشیدہ ہے کہ جب بھی ہم سے جانے انجانے میں کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لینی چاہیے۔